اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اور آداب عرض۔ اپینڈکس، جسے اردو میں ضمیمہ یا اندھی آنت بھی کہتے ہیں، ایک چھوٹی نالی جیسی چیز ہوتی ہے جو بڑی انتڑیاں، بڑی آنت یعنی کولون کے پہلے حصے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ آپ کے یا آپ کے بچے کے پیٹ کے نیچے داہنی طرف ہوتی ہے، رائٹ سائڈ پہ ہوتی ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ اب تک اپینڈکس کا جسم میں کوئی استعمال نہیں دریافت ہو سکا، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ قدرت نے کوئی بھی چیز بغیر استعمال یا بغیر فائدے کے نہیں رکھی، تو ابھی ریسرچ کے مطابق اپینڈکس جو ہے وہ اس کا کچھ قوت مدافعت یعنی امیونٹی کے حوالے سے رول دریافت ہوا ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق اپینڈکس کی نالی چھوٹی آنت سے رابطے میں رہتی ہے، کمیونیکیشن میں رہتی ہے، اور غذا کو بڑی آنت میں فضلے میں بدلنے میں یعنی اسٹول میں بدلنے میں مدد دیتی ہے۔ اپینڈکس انسانی جسم کا وہ عضو ہے جسے اکثر افراد آپریشن کر کے نکلوا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی ہم ٹھیک ہی رہیں گے۔ ویسے اگر اسے نہ بھی نکلوایا جائے تو اکثر اس میں کسی گڑبڑ کا اندازہ لوگ درد کی شکل میں لگا لیتے ہیں، یعنی اس کا سب سے امپورٹنٹ سمٹم یا علامت درد ہوتا ہے۔ تاہم بڑی آنت سے جڑا یہ عضو جو کہ معدے کے دائیں جانب نچلے حصے میں ہوتا ہے، اگر اس میں ورم آ جائے، سوزش ہو جائے، انفیکشن ہو جائے، انفلیمیشن ہو جائے، تو اس کو میڈیکل اصطلاح میں، میڈیکل ٹرمینالوجی میں اپینڈیسائٹس کہتے ہیں، جس سے انتہائی درد محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہضم نہ ہونے والے کھانے کے ٹکڑے اس میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ بچوں اور بالغوں میں، ایڈلٹس میں، بڑوں میں کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے۔ 2 سال سے کم عمر بچوں میں تاہم اپینڈکس کی جو پرابلم ہے وہ بہت کم، شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر نوعمر اور جوان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ اس کے ہائی رسک پر ہوتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں اپینڈیسائٹس کی علامات کی، سائنس اور سمٹمز کی، کلینکل مینیفیسٹیشنز کی۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ انسان کو خدا نہ خواستہ اپینڈیسائٹس کی تکلیف ہو رہی ہے؟ تو یاد رکھیے، اس میں جو پہلی علامت ہے وہ ہے درد، تکلیف، پیٹ میں ایسا درد جس کی وجہ سے سمجھ نہ آئے کہ یہ درد کیوں ہو رہا ہے۔ ویسے تو درد ناف کے قریب سے شروع ہو کر بتدریج اس جانب پھیلتا ہے جہاں اپینڈکس ہوتا ہے، یعنی سینٹر سے، ناف سے رائٹ سائڈ کی طرف جاتا ہے، لیکن یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے پیٹ میں، اور لیکن زیادہ تر یہ ناف سے شروع ہو کر دائیں طرف جاتا ہے۔ پیٹ کے مختلف مسائل سے ہٹ کر اپینڈکس کے درد میں کچھ دیر کے بعد کمی کا احساس نہیں ہوتا، کنٹینیوس ہوتا ہے۔ آپ کو مستقل اس کی شدت میں اضافہ ہوگا یا درد ایک جیسا رہے گا، کم نہیں ہوگا۔ یہ مسلسل ہوتا ہے، ایک فلو میں ہوتا ہے، اور اس دوران ایسا لگتا ہے جیسے شکم کو، پیٹ کو کوئی کھرچ رہا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بدتر ہوتا جاتا ہے، اس کی سیویرٹی میں، اس کی شدت میں، اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اپینڈکس کی تشخیص کے لیے طبی ماہرین عام طور پر ناف کے نچلے حصے کو نرمی سے دباتے ہیں، پریس کرتے ہیں۔ ایسا کرنے پر درد کا احساس بڑھ جاتا ہے یا مزید ہوتا ہے۔ چاہے ڈاکٹر دواؤ ختم بھی کر دے تب بھی درد ہوتا رہے گا، اور جب اپینڈکس کا درد بڑھتا ہے تو یہ یقین کیجئے اتنا شدید ہوتا ہے کہ متاثرہ فرد بمشکل حرکت کر پاتا ہے، وہ حرکت نہیں کر پاتا، بلکہ حرکت کرنے پر یہ درد مزید بڑھ جاتا ہے، موومنٹ کے ساتھ بڑھتا ہے۔ اگر متاثرہ فرد اچھلنے کے قابل ہو، یعنی وہ جمپ لگا سکے، تو یہ درد ممکنہ طور پر اپینڈکس کا نہیں ہوگا، یعنی اپینڈکس کا درد اتنا شدید ہوگا کہ انسان جمپ نہیں کر سکے گا۔ ادویات سے درد ختم نہ ہونا، یہ بھی ایک اس کی امپورٹنٹ علامت ہے۔ آپ میڈیسنز لیں گے درد کی، لیکن اس سے افاقہ نہیں ہوگا۔ کئی بار لوگ اپینڈکس سے درد کو بدہضمی، گیس یا کسی اور قسم کا درد سمجھ لیتے ہیں۔ ایسا عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب درد کی شدت بہت زیادہ نہیں ہوتی، تاہم اس مرحلے پر درد کش ادویات، انالجیسکس جو ہوتی ہیں، اس کے استعمال سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ درد بدتر ہوتا جاتا ہے، اور یہ بھی اپینڈکس کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ کھانے کی خواہش اچانک ختم ہو سکتی ہے۔ اگر اچانک سے آپ کو بھوک لگنا ختم ہو جائے، چاہے ناشتے کا ٹائم ہو، دوپہر یا رات کے کھانے کا ٹائم ہو، تو یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ معدے میں کوئی گڑبڑ ہے، اور وہ اپینڈکس بھی ہو سکتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق اپینڈکس سے مریضوں میں عام طور پر کھانے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور علامت ہے جی متلانا، قے کی کیفیت ہونا، متلی ہونا۔ ویسے تو متلی یا قے کی شکایت کی وجوہات کی کئی بنا پر جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر اپینڈکس کے مرض کی علامت ہو تو منہ سے نکلنے والا جو مواد ہوگا، الٹی میں جو نکلے گا مواد، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ جسم میں ایک درد کی، ایک پین کی ویو بھی اٹھے گی، ایک درد کی لہر بھی اٹھے گی الٹی کے ساتھ۔ قبض یا ہیضہ، ڈائریا ہو سکتا ہے، یا کانسٹیپیشن، دونوں میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اپینڈکس کے مریض کو۔ غذائی نالی میں انفیکشن یا ورم کے نتیجے میں نظام ہاضمہ متاثر ہوتا ہے، جس سے قبض یا ہیضے یعنی ڈائریا کا
مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپینڈکس سے شکار اکثر افراد میں یہ دونوں چیزیں شروع میں سامنے آتی ہیں، یا تو کانسٹیپیشن ہوتی ہے، قبض ہوتا ہے، یا ڈائریا ہوتا ہے، دست آتے ہیں۔ اسی طرح پیٹ پھولنا، گیس یا درد وغیرہ کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ بخار بھی ایک علامت ہے، فیور ہو سکتا ہے۔ اپینڈکس سے مریضوں میں بخار اس مرض کے اور مزید سیویئر ہونے، آگے بڑھنے کا اشارہ کرتا ہے۔ بے چینی ہونا، آپ کو معدے کے مسائل سے ہٹ کر اپینڈکس سے شکار کے اگر خدا نخواستہ آپ کو اپینڈکس ہو گیا ہے تو آپ میں ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہوگا، ایک انجانے درد کا احساس ہوگا۔ اب سوال یہ کہ تشخیص کیسے ہوتی ہے، ڈائگنوسس کیسے ہوگا کہ اپینڈیسائٹس ہی ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جس میں خون کے جو سفید خلیات ہوتے ہیں، وائٹ بلڈ سیلز، ان کی مقدار نارمل سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اپینڈکس کے مسئلے میں جسم انفیکشن سے لڑنے کے لیے اپنا رد عمل ظاہر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وائٹ بلڈ سیل جو ہے زیادہ مقدار میں خارج ہوتے ہیں اور خون میں بڑھ جاتے ہیں۔ ویسے تو اپینڈکس کے حوالے سے خون کا کوئی مخصوص ٹیسٹ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو شک ہو تو ڈاکٹر وائٹ بلڈ سیلز کا یعنی CBC جسے آپ کہتے ہیں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، وہ کروائے گا اور اس کے ذریعے اس کی نشاندہی ہو سکتی ہے۔ لیکن کنفرم کیسے ہوگا کہ اپینڈیسائٹس ہے؟ آپ کی ہسٹری سے، آپ کی علامات سے، اور کنفرمیشن ہوگی الٹرا ساؤنڈ سے پیٹ کے، یا پھر CT اسکین سے، پیٹ کے CT اسکین سے بھی اپینڈیسائٹس کی تشخیص ہو سکتی ہے۔ معدے کے دیگر امراض سے ہٹ کر اپینڈکس بہت تیزی سے نمودار ہوتا ہے، اچانک نمودار ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق اپینڈکس کی علامات 24 گھنٹے کے دوران سامنے آ سکتی ہیں، یعنی ہفتوں اور مہینوں کی بات نہیں کر رہے، دنوں کی بات نہیں کر رہے، ایک دن کی بات کر رہے ہیں۔ اتنی اچانک اس کی علامات ہوتی ہیں۔ اگر علاج نہ کروایا جائے تو کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں اپینڈیسائٹس کی؟ اگر اپینڈکس آلودہ یا سوجا ہوا ہے تو اس کے پھیلنے کا خطرہ ہے، پھٹنے کا خطرہ ہے، یہ پیٹ کی جھلی میں انفیکشن کی بڑی وجہ بن سکتا ہے۔ اب سوال یہ کہ طبی مدد کی کب ضرورت ہوتی ہے، کب آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اور علاج کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، تشخیص کے بعد آپ کو، جب آپ کو علامات ہوں، تشخیص سے بھی پہلے اگر آپ آ جائیے تو جیسے ہی آپ کو علامات ہوں، یعنی پیٹ کے دائیں طرف یا ناف میں درد، اس کے ساتھ ساتھ ہیضہ یا قبض اور خدا نخواستہ بخار وغیرہ، ان میں سے کوئی بھی علامت ہو تو دیر مت کیجیے۔ خود سے گھر پہ ہوم ٹریٹمنٹ، سیلف میڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، فوراً اپنے پرسنل معالج سے، اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجیے، اور وہ پھر اس بات کا اندازہ لگائے گا کہ ویدر یہ اپینڈکس کا درد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ کنفرم ہو گیا، تشخیص ہو گئی کہ آپ کو اپینڈکس ہی ہے، تو تشخیص کے بعد، اپینڈکس نکالنے کے بعد انسان کی، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا، اس کا واحد حل سرجری ہے۔ یاد رکھیے، اپینڈکس جو ہے وہ عام طور پر سرجری سے ہی ختم ہوتا ہے اگر وہ واقعی اپینڈیسائٹس ہی کا درد ہے۔ اس آپریشن کو اپینڈیکٹمی کہتے ہیں، یعنی اپینڈکس کو کاٹ کے پیٹ سے باہر نکال لیا جاتا ہے۔ یہ ایک سادہ اور عام سا آپریشن ہوتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ ہفتوں تک ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، عام طور پر 1 دن، 2 دن، 3 دن میں پیشنٹ جو ہے وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ اگر اپینڈکس پھٹا نہیں ہے اور کوئی اور کمپلیکیشن نہیں ہے، پیچیدگی نہیں ہے، تو سرجری کے بعد 12 سے 24 گھنٹے تک، یا میکسیمم 48 گھنٹے تک، یا 72 گھنٹے تک، اگر بہت زیادہ سیویئر کنڈیشن ہو، بچے کو یا ایڈلٹ کو اپینڈیسائٹس کے حوالے سے ہاسپٹل میں رکھا جاتا ہے، جہاں اس کے بعد ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا یا آپ کے بچے کا اپینڈکس پھٹ گیا ہے خدا نخواستہ، تو ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک دوا تجویز کرے گا۔ جب تک انفیکشن ختم نہیں ہوتا بچے کو اسپتال رہنا پڑے گا، ڈرپ کے ذریعے اینٹی بائیوٹکس دی جائیں گی یہ، اور سرجری کے بعد بچہ یا ایڈلٹ جس کو اپینڈکس ہو وہ نارمل غذا کھا سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ 1 سے 2 ہفتوں میں ریکور کر جاتے ہیں کمپلیٹلی، اور اپنے روزمرہ کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ اپینڈکس کی علامات کے حوالے سے ہم نے بات کی، علاج کے حوالے سے بات کی، تشخیص کے حوالے سے بات کی۔ اب وقت ہوا ایک بریک کا، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اپینڈیسائٹس کے حوالے سے، اپینڈکس کے درد کے حوالے سے، کہیں نہیں جائیے گا۔ ویلکم بیک، اور آج ہم بات کر رہے ہیں اپینڈیسائٹس کی۔ اپینڈیسائٹس کیا ہوتا ہے؟ ورم ہوتا ہے، سوزش ہوتی ہے، انفلیمیشن ہوتی ہے، کس چیز کی؟ اپینڈکس کی۔ اپینڈکس سے ایک چھوٹی سی نالی جسے اندھی آنت یا ضمیمہ کہتے ہیں، اور یہ جڑی ہوتی ہے بڑی آنت یعنی کولون کے ساتھ، اور یہ اس کے جو مقصد ہے ابھی تک وہ میڈیکل ریسرچ میں ثابت نہیں ہوا ہے کہ اپینڈکس کیوں ہوتا ہے، ڈفرینٹ قسم کی تھیوریز ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جب یہ اس میں ورم آ جاتا ہے، اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے، سوزش ہو جاتی ہے، تو یعنی اپینڈیسائٹس کا جب درد ہوتا ہے تو اس کا کیا علاج ہے، تشخیص کیسی ہوتی ہیں۔
علامات کیا ہوتی ہیں اس کے حوالے سے ہم نے بات کی. اب ہم بات کریں گے کیا کوئی اپینڈیسائٹس کے حوالے سے اپینڈکس کے حوالے سے خاص ڈائٹ بھی ہوتی ہے. اس کا جواب ہے جی نہیں. اپینڈکس کی کوئی اسپیسیفک کوئی خاص مخصوص ڈائٹ نہیں ہے, لیکن اپینڈیسائٹس کے رسک کو کم کرنے کے حوالے سے, یا اگر خدا نخواستہ آپ کو یہ مرض ہو چکا ہے یا اس کا درد ہو چکا ہے پہلے, اس کی شدت میں کمی کے حوالے سے کچھ خاص ڈائٹ ضرور ہے, اور اس کی ہم بات کریں گے. اس میں آپ کو اپنی خوراک میں, اپنی ڈائٹ میں, اپنی غذا میں, اپنی فوڈ میں روزانہ کی 3 چیزیں لازمی شامل کرنی ہے جن سے آپ کی قوت مدافعت بڑھ جائے. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اینٹی آکسیڈنٹس, پروٹین اور پروبایوٹکس. نمبر 1 اینٹی آکسیڈنٹس. اینٹی آکسیڈنٹس وہ غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کو انفیکشن سے یا ورم یا سوزش یا دوسری بیماریوں یا بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ہونے والی ٹوٹ پھوٹ سے, بریک ڈاؤن سے بچاتے ہیں. جیسے وائٹامن سی. وائٹامن سی رسدار پھلوں میں اور ویجیٹیبلز میں, فروٹس میں, جیسے کینو ہے, موسمبی ہے, مالٹا ہے, آم ہے, سنگترا ہے, گریپ فروٹ ہے, کیوی ہے, ٹماٹر ہے, لیمو, پھول گوبھی, شملہ مرچ, ہری مرچ, پالک اور براکولی میں کثرت سے پایا جاتا ہے وائٹامن سی. دوسرا وائٹامن جو اینٹی آکسیڈنٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہے وائٹامن ڈی. وائٹامن ڈی ملتا ہے دھوپ میں, سن لائٹ میں, لیکن دھوپ کے علاوہ وائٹامن ڈی آپ کو بڑے سائز کی مچھلی, سیلمن فش میں, کاڈ لیور آئل میں, مچھلی کے تیل کے کیپسولز میں, انڈوں میں, دودھ میں, پنیر میں, دہی میں اور مشروم میں مل سکتا ہے. مزید اینٹی آکسیڈنٹس آپ کو ملیں گے تربوز میں, ایووکیڈو میں, بادام میں, ڈرائی فروٹس میں, پستے میں, پالک میں, براکولی, پھول گوبھی میں, ہلدی میں, کرکیومن میں, جی ہاں, لونگ میں, دار چینی میں, سنامن میں, سبز الائچی میں, اور اسی طرح سیلینیم بھی ایک بہت شاندار اینٹی آکسیڈنٹ ہے. سیلینیم کے ذرائع میں شامل ہیں بیف کلیجی, سیلمن فش, ٹیونا مچھلی, چکن, انڈے, ناریل, پالک, براکولی, لہسن, ادرک اور مشروم وغیرہ, اوٹ میل, اوٹس, خالص گندم کا آٹا, چکی کا آٹا اور براؤن چاول, براؤن رائس, ان سب چیزوں میں یہ اینٹی آکسیڈنٹ آپ کو ملتا ہے. اسی طرح ایک اور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جسے کہتے ہیں زنک. ہم سب جانتے ہیں زنک کا بڑا قوت مدافعت کے حوالے سے امپورٹنٹ رول ہے. زنک کے قدرتی ذرائع میں شامل ہیں بیف, بڑے کا گوشت, چکن, مچھلی, ڈارک چاکلیٹ, پستے, بادام, کاجو, جھینگے, لوبیا اور کدو کے بیج وغیرہ. یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ خدا نہ خواستہ اپینڈکس سے درد جب آپ کو ہو رہا ہے تو اس وقت یہ سب چیزیں نہیں کھانی ہیں. اس وقت تو آپ کا جو ڈاکٹر آپ کو ڈائٹ تجویز کرے گا یا ہاسپٹل میں جو آپ کو دی جائے گی ڈائٹ وہ آپ لیں گے. یہ میں قوت مدافعت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ کس طرح اپینڈیسائٹس یا دوسرے انفیکشنز کا رسک آپ کم کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: اینٹی آکسیڈنٹس, پروٹین اور پروبایوٹکس. اب ہم بات کر لیتے ہیں اینٹی آکسیڈنٹس کے بعد غذا میں دوسری اہم ترین چیز وہ ہے پروٹین. جی ہاں, خاص طور پر اگر آپ مسل گین کرنا چاہتے ہیں, اپنی قوت مدافعت, اپنی امیونٹی بڑھانا چاہتے ہیں, گوشت جیسے مٹن, چکن, فش, انڈے, یخنی اور سوپ وغیرہ, دودھ اور پنیر یعنی ڈیری پروڈکٹس میں بھی پروٹین بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. اگر آپ ویجیٹیرین ہیں یعنی سبزی خور ہیں تو گوشت کے بجائے دالیں, لوبیا یعنی مٹر اور بینز وغیرہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اور آخر میں ہم بات کریں گے پروبایوٹکس کی. جی ہاں, پروبایوٹکس کہتے ہیں اچھے جرمز کو, گڈ جرمز کو, اچھے جراثیموں کو جو ہمارے ہاضمے اور آنتوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور یاد رکھیے آنتوں میں شامل ہے اپینڈکس بھی, کیونکہ یہ چھوٹی سی نالی جڑی ہوئی ہوتی ہے بڑی آنت یعنی کولون کے ساتھ. یاد رکھیے اچھے ہاضمے کا مطلب ہے طاقتور اور دیرپا امیونٹی, یعنی آپ کی اسٹرانگ قوت مدافعت, اور انفیکشن انکلوڈنگ اپینڈیسائٹس اور دوسری بیماریوں سے جلد نجات. پروبایوٹکس کا سب سے بہترین ذریعہ ہے دہی, جس کا کم از کم 1 کپ روزانہ کھانا. جی ہاں, یوگرٹ. روزانہ آپ کو یوگرٹ 1 کپ اپنی یعنی غذا کا, روزانہ کی غذا کا, ڈیلی فوڈ کا, ڈائٹ کا معمول بنا لیجیے. اس میں ایسنشیل لازمی طور پر 1 کپ دہی یا یوگرٹ ضرور شامل کیجیے. جی ہاں, ضروری نہیں کہ فریج کا رکھا ہوا دہی لیں, بلکہ اچھا ہے کہ آپ نارمل روم ٹیمپریچر کا جو دہی ہوتا ہے اس کو آپ کھائیے. اگر آپ کو ہائی کولیسٹرول کی شکایت ہے تو آپ گریک یوگرٹ یعنی یونانی دہی بھی استعمال کر سکتے ہیں نارمل دہی کی جگہ. اسی کے ساتھ ساتھ اب بڑے جو سپر سٹورز ہیں ان میں یا گروسری سٹورز ہیں ان میں لو فیٹ یعنی کم چکنائی والا دہی بھی بآسانی مل جاتا ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پروبایوٹکس اس چیز میں ہوتے ہیں دہی کے علاوہ سافٹ چیڈر چیز یعنی پنیر جو ہوتا ہے نرم پنیر, اس میں ملے گا, مکھن کی چھاچھ میں ملے گا, سیب کے سرکے یعنی ایپل سائڈر وینیگر میں ملے گا, اور ڈارک چاکلیٹ یعنی گہرے رنگ کی جو تھوڑی سی کڑوی ترش چاکلیٹ ہوتی ہے اس میں بھی پروبایوٹکس
موجود ہوتے ہیں تو ان کو بھی آپ لے سکتے ہیں. لیکن میں اگین کہوں گا کہ بآسانی اور سب سے سستا ترین ذریعہ جو ہے پرو بایوٹکس کا وہ ہے دہی. اور جب آپ دہی کھائیں گے تو میں آپ کو بہت وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا نظام ہاضمہ بہت قابو میں رہے گا, اچھا رہے گا, صحت مند رہے گا. اور یقین کیجئے کہ ہماری 70% بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ ہمارے پیٹ میں ہوتی ہے. سو اچھا ہاضمہ, اچھا پیٹ کا نظام, اچھا نظام ہاضمہ جو ہے وہ ضمانت ہے آپ کی صحت کی. آخر میں اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ ورزش کی ضرورت جو ہے وہ محض موٹے یا بیمار لوگوں کو ہوتی ہے, یہ محض امیر طبقے کے چونچلے. دیکھیں ورزش بھی امپورٹنٹ ہے, اپینڈکس کے دوران ورزش کرنے کو نہیں کہہ رہا کیونکہ اس شدید درد میں آپ یقیناً ورزش نہیں کر سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ورزش سے اپنی قوت مدافعت کو, اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ بنائیے, مضبوط بنائیے, تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارے امراض کا رسک کم ہو جائے گا انکلوڈنگ اپینڈیسائٹس. اور میرے پاس بحیثیت ڈاکٹر میں جو میرے پاس خواتین وزٹس کرتی ہیں, پیشنٹس آتی ہیں, ان کو کم عمری میں ہی ذیابیطس یا ہائی بلڈ پریشر, اپینڈکس کے علاوہ بھی ہیں, ہم بیماریوں کی اگر بات کریں, سانس و دل کے امراض, جگر, گردے, ہارمونز کی بے قاعدگی, یہ ساری چیزیں جو ہیں, ہڈیوں کی کمزوری جسے آسٹیوپوروسس کہتے ہیں, آسٹیو آرتھرائٹس, ریمیٹائڈ آرتھرائٹس, خون کی کمی جیسے انیمیا, یہ سارے مسائل جو ہیں خواتین میں خاص طور پہ میں نے زیادہ دیکھے. سو ان کا ویٹ بھی بڑھ جاتا ہے گھر میں رہنے کی وجہ سے زیادہ, اور وہ اپنی غذا پر, اپنے ویٹ پہ توجہ نہیں دیتی. سو اگین ڈائٹ اور ورزش, یہ دونوں چیزیں, ان دونوں چیزوں کا امتزاج, کمبینیشن ایکسلنٹ ہے اور آپ کی قوت مدافعت کو جو ہے یہ بڑھائے گا, جس سے آپ کو اپینڈکس کا جو پرابلم ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہونے کا رسک کم ہو جائے گا. ایڈکشن سے بچیں, تمباکو نوشی سے بچیں, پان گٹکے وغیرہ سے دور رہیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھیے جان ہے تو جہان ہے, صحت ہے تو خاندان ہے. اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنا اور ان لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا جو آپ سے محبت کرتے ہیں, اور ان لوگوں کا بھی جن سے آپ بہت محبت کرتے ہیں. ملیں گے اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک, ایک نئے موضوع, ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.